سر بس ایک اس میں چھوٹا سا ایک ضمنی سی بات تھی انہوں کی کہ انہوں نے کہا کہ آپ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بھی اتنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو گلوریفائی کر دیتے ہیں کہ شیعہ شیعہ میں بھی لڑائی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو آپ کا وہ لہجہ شیعہ اتنا شیعہ تند و یہ تیز ہوتا ہے کہ اوائڈ کرتے ہیں. میں تو دیکھیں حق بات میں بتاتا ہوں یہاں پر. میری نیت کسی کو لڑانا نہیں ہوتا، اور میں نے آج تک نہیں سنا کہ میری وجہ سے شیعہ شیعہ میں لڑائی ہو گئی ہے. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سب سے بڑا فتنہ تھا. دیکھیں خمینی صاحب سے پہلے عالم اسلام میں کوئی گروہ نہیں تھا جو شیعوں کو قتل کرتا تھا. کوئی ایسا تنظیم نہیں تھا شیعوں کی تکفیر کے لیے، کوئی ایسا جہادی گروپ نہیں تھا شیعوں کو قتل کرنے کے لیے. انہوں نے انقلاب کیا. انقلاب کے فوراً بعد کس بات کا آغاز ہوا؟ ایران عراق جنگ کا آغاز ہوا ہے. آپ کو پتا ہے عراق ایران جو جنگ ہے 8 سال چلی ہے، اس میں 2 شیعہ ملک تباہ ہو گئے. 2 شیعہ ملک تباہ ہو گئے. عراق بھی ایک شیعہ ملک تھا، ایران بھی شیعہ ملک تھا. عراق کی قیادت سنی ہاتھ میں تھی، اور وہ سنی قیادت سنی نوجوانوں کو جنگ میں نہیں بھیجتا تھا. وہ کس علاقے کے لوگوں کو جنگ میں آتے تھے؟ کاظمین، نجف، کربلا، بصرہ، ناصریہ، سماوا، دیوانیہ، شیعہ علاقوں کے لوگ بھرتی ہوتے تھے، ان کو زبردستی جنگ میں بھیجا جاتا تھا. تو پھر خمینی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ شیعوں پہ واجب ہے، اور شیعہ عراقی فوج میں جو شیعہ ان پہ واجب ہے کہ وہ صدام کو عسکری کھو کے ساتھ اس کو ہٹا دے. وہ ٹی وی پہ آیا، اس کے کلپس موجود ہیں، آپ سرچ کریں یوٹیوب پر فارسی زبان میں. خمینی صاحب ایرانی قائد انقلاب، مرجع وقت، جو اس زمانے میں بہت کیرزمیٹکس تھے. یعنی اس زمانے یہ سیستانی کچھ بھی نہیں سیتا اس کے مقابلے. خامنئی خمینی صاحب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے کیرزما کے لحاظ سے اور انفلوئنس کے لحاظ سے. وہ شیعہ لوگ اس کو پوچھتے تھے خمینی صاحب کو. خمینی کی جو قیادت تھی اور اس کی جو محبوبیت تھی وہ الگ بات ہے، جیسے وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں وہ اچھا آدمی تھا. جیسے اڈولف ہٹلر کی جو قیادت ہے بہت کیرزمیٹک، بہت انفلوئنشل، لیکن وہ اچھا آدمی نہیں ہے. ماؤ زیڈونگ اور بہت لینن، اور اس نے ٹی وی پہ آ کے عراقی فوجی افسران سے درخواست اپیل کی کہ تم پہ واجب ہے کہ تم صدام کا تختہ الٹا دو. اس سے کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جتنے عراق کی فوج میں افسر تھے شیعہ، سب پھانسی پہ چڑھ گئے بیچارے، نوجوان پھانسی. اور وہاں پہ عراقی گورنمنٹ میں جتنے کارندے تھے شیعہ وہ بہت زیادہ تھے، سب کو پھانسی ملی. کالج کے پروفیسرز، اس کے علاوہ جو تاجر حضرات تھے، جو پروفیشنل لوگ تھے، بہت. یعنی خمینی صاحب نے تباہ کر دیا عراق کے شیعوں کو. اس کے علاوہ افغانستان میں اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ افغانستان میں خمینی صاحب کے زمانے میں ان لوگوں نے جو پولیٹیکل پارٹیز بنائی تھی شیعوں میں، جس طرح لبنان میں شیعوں کے درمیان 8 سال تک خانہ جنگی تھی. یہ لوگوں کو نہیں پتا پاکستانی شیعوں کو. یہ کہتے ہیں حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف لڑائی کیا. وہ حزب اللہ نے جب شیعوں کے خلاف لڑائی کیا وہ بھول گئے. تم پڑھو لبنان کا جو سول وار تھا وہ شیعوں کے درمیان لڑائی تھی، عمل اور حزب اللہ کے درمیان. یہ کس نے لڑائی اس میں لڑوائی؟ خمینی صاحب کے، اور خمینی صاحب ایرانی حکومت نے. یہ کس جو شیعوں کے آپس میں لڑائی کروایا ہے، اور بھائی شیعوں کو جو تباہ کیا ہے کس نے؟ اللہ یاری نے شیعوں کو شیعوں سے لڑایا. اب جا کے دیکھو لبنان میں سول وار، عمل اور حزب، ابھی تک ان کی لڑائی جاری ہے. اختلافات بہت شدید ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک زمانہ تھا کہ ان کے درمیان شیعہ محلوں میں ایک گلی حزب اللہ کا ہے، دوسرا گلی عمل کا ہے، وہاں پہ مورچے بنائے، ایک دوسرے پہ فائرنگ موٹر اور راکٹ لانچر سے حملے ہو رہے ہیں. یہ کئی سالوں تک آپس میں لڑائی تھی ان کے درمیان. 1980s میں افغانستان میں 1980s میں ایرانی گروپس کے، ایرانی سپورٹڈ گروپ کے درمیان شیعہ تباہ ہو گئے کیونکہ آپس میں یہ لڑے. ان کے آپس میں یہ نہ کہ فکری زبان سے، فکری لحاظ سے آپس میں لڑتے تھے. یہ بھی کہتا تھا اللہ اکبر خمینی رہبر، سامنے والا بھی. شیعہ قوم تباہ ہو گیا افغانستان. تو یہ کہنا کہ میں نے لڑایا ہے، تو یہ تو ایک ہلکی سی داستان ہے. آپ جا کے حوض علم قم میں دیکھیں خمینی صاحب نے مراجع کے ساتھ کیا اپنے رقبا کے ساتھ. سید کاظم شریعت مداری، اس کے ساتھ خمینی صاحب نے کیا سید محمد روحانی کے ساتھ کیا سید صادق روحانی کے ساتھ کیا سید محمد شیرازی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا یعنی مراجع کے ایک بڑی تعداد کو جیل میں ڈالا. ان کو یہاں تک کہ
کہا جاتا ہے کہ ان کو قتل کروایا. سید محمد روحانی, سید محمد شیرازی, ان لوگوں کے لواحقین, ان کے شاگرد یہی کہتے ہیں کہ یہ شہید ہے, ان کو قتل کیا گیا. بہرحال یہ داستان بڑی لمبی داستان ہے. اگر میں دیکھیں, میں اگر کہتا ہوں, دیکھیں بھائی صاحب, میں کہتا ہوں مرجعیت باطل ہے, میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو کسی سے لڑا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے گفتگو کریں, میں ان کے پلیٹ فارم پہ آتا ہوں. جو میرے مخالف ہیں, تقلید والے لوگ ہیں, اجتہاد والے لوگ ہیں, وہ مجھے دعوت دیں کہ آپ آ جائیں ہمارے پلیٹ فارم پہ. چھوڑے میرے فیس بک ہے یا میرا یوٹیوب چینل, اس کو چھوڑتے ہیں, آپ کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. آپ وہاں پہ مرجعیت کا دفاع کریں, انقلاب ایران کے ولایت فقیہ کا دفاع کریں, کہ کسی غیر معصوم کی اتھارٹی وہی ہے جو امام علی علیہ السلام کی, جو امام حسین علیہ السلام کی, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے, ان کے مواقف اتنے کفریہ ہیں, اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں آئیں گے مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے. یہ شیعہ جمہوری حضرات ہیں, ان کے مواقف اتنے, اور یہ اتنے ان پڑھ ہیں, یہ سب ذہنی لحاظ سے جمود کے شکار ہیں, یہ مقلد ہیں فکر میں عمل دونوں میں. جو ایران سے آڈر آئے نا, عراق سے, یہ اسی پہ چلتے ہیں. ان کا اپنا نہ فکر ہے, نہ دین ہے, نہ حدیث ہے, نہ روایت ہے, نہ تفسیر, کچھ بھی نہیں ہے ان کا, ان لوگوں کا اپنا. جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہی, صراط ایمان پر صرف